بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ذاتی طور پر موقف یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کل عدم نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کو پورا اپنا حق اور رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کرے۔ دوسری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اسی طرح مانتے ہیں کہ وہ اپنے بارڈروں پر جائے اور اپنا وہاں تک اپنی آئینی حدود اختیار کرے، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آئینی حدود اختیار کریں۔ دونوں طرف سے حدود کراس ہوئی ہیں تو پاکستان کا ہی نقصان ہوا ہے، نہ عمران خان کا نقصان ہوا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں، عدلیہ اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ 26 کروڑ یا 25 کروڑ یا 20 کروڑ جتنی بھی 23 کروڑ عوام ہے ہماری، ابھی صحیح طرح سے مردم شماری تو آئی نہیں، اور مردم شماری کا حال آپ کے سامنے کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ 26 کروڑ عوام کا وارث کون ہے؟ اور تیسری بات آپ نے جو کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جناب جو ہے عمران اور گرفتاریوں کے حوالے سے دیکھیں، ہم اس تقدس جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اس کے ہم سخت خلاف ہیں۔ آپ نے شاید رات جلسے میں نہیں سنا، میں نے پہلے بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ذاتی اور سیاسی وکٹمائزیشن ہو، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اور شہریار افریدی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ہوں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور اگرچہ عمر ڈار اور عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ پنجابی کی ایک مثال ہے، معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تی تے تی ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، باقی جڑیاں دیاں گلاں یا مردوں کی لڑائی جو ہے وہ میدان میں ہوتی ہے، گھروں تک نہیں جاتی، جو گھروں تک جائے وہ مرد نہیں ہوتا، بس یہ ہماری بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ تربیت کریں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے سارے اداروں کی اس میں ایجنسیز ہیں، اس میں پولیس ہے، ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں اس کی عزت کا خیال ضرور کریں۔ وہ گھر اگرچہ نون کے والے کا ہو، پی ٹی آئی والے کا ہو، پیپلز پارٹی والے کا ہو، جماعت اسلامی والے کا ہو، تحریک لبیک والے کا ہو، یا کسی بھی پاکستانی کا گھر ہو، خواتین کی عزت اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔